والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پہلے روزے کی سحری کر کے عاشقان رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے روزے کی نیت کر چکے، اور الحمدللہ علی منہ و کرمہ مدینہ طیبہ میں عرب شریف میں اس وقت جو ہے وہ سحری کا ٹائم جاری و ساری ہے، اور جب تک یہ ٹائم باقی ہے وہاں پر جو موجود عاشقان رسول ہیں یہ سحری کی سعادت پائیں گے، اور خوش نصیب ہیں وہ جو مکہ مکرمہ میں روزے کی برکت پائیں گے، جو مدینہ طیبہ میں روزے کی سعادت پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبوب شہر مکہ مکرمہ میں اگر ایک روزہ رکھا جائے تو حرم مکہ کے اندر ایک نیکی کا اجر 1,00,000 کے برابر ملتا ہے، اور رمضان المبارک میں عمرہ کرنے والے کی تو بات ہی الگ ہے، اس کا ثواب بھی جو ہے وہ الگ ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ منورہ میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے تو ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ دیگر روایات بھی ہیں، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو ان مقدس مقامات پر روزے کی سعادت پائیں گے، اور بالعموم تمامی مسلمان جو روزہ رکھنے کی سعادت پا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے خوش نصیب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار خوش نصیبوں میں ہی فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صدائے رمضان سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کے اندر ایک پرٹیکولر موضوع بھی ہے، اور مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول بھی ہیں، اور کچھ سیگمنٹس بھی ہیں۔ اللہ کی رحمت سے یہ سلسلہ 6:45 بجے تک جاری و ساری رہے گا، اور آپ کی کالز جو موضوع سے متعلق ہوں گی ان کو ہم انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ ہے قدرت کی نشانیاں، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیاں۔ حافظ صاحب، میں ابتدا کے اندر اصحاب کہف کا وہ جملہ کہنا چاہوں گا جو اصحاب کہف نے دقیانوس بادشاہ کے سامنے کہا تھا۔ دقیانوس ایک ظالم و جابر بادشاہ جو صحاب کہف کی جان کے درپے تھا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے ہٹا کر جھوٹے خداؤں کی طرف بلانے والا تھا۔ انہیں اصحاب کہف نے کیا کہا؟ جو سب سے بڑے تھے عمر میں، انہوں نے کہا اے بادشاہ اِنَّا لَنَا إِلَٰهًا، ہمارا ایک خدا ہے، الہن، اِنَّا لَنَا إِلَٰهًا، مہروز بھائی ہمارا ایک خدا ہے، عظمتہ ملء السماوات والارض، اور اس کی عظمت سے زمین و آسمان بھرے پڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں، آپ جہاں دیکھیں قرآن کریم کی روشنی میں بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ مبلغین کی تیاری بھی ہے، کچھ میں نے بھی الحمدللہ اس کے لیے مطالعہ کیا ہے، کچھ نئی معلومات دینے کا ارادہ ہے، اللہ کرے میں اس میں کامیاب رہوں۔ ہمارے مبلغین اسلامی بھی ہیں، آپ سلسلے کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، اپنی آراء اور اپنی سجیشنز بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کی انشاءاللہ آراء کو، آپ کے سجیشنز کو، آپ کے مشوروں کو بھی ہم انشاءاللہ ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے، تلاوت کلام سے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیات مبارکہ کی تلاوت ہونے جا رہی ہے، اور یہ آیت مبارکہ ہے 68 اور 69۔ ان آیات مبارکہ کے اندر بھی جو بیان ہے یہ بھی اللہ تعالی کی قدرت کی ایک نشانی ہے، بات کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالی نے الہام فرمایا، اللہ اکبر۔ تفسیر کے اندر بیان ہے کہ شہد کی مکھی اپنے چھتے سے جہاں بھی چلی جائے، جتنی دور چلی جائے، واپس اپنے چھتے پر ہی آتی ہے۔ یہ شہد کی مکھی راستہ نہیں بھولتی۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ پھلوں کا رس کوئی بدمزہ ہے، کوئی پھیکا ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی تیکھا ہے، کوئی میٹھا ہے، لیکن جب شہد کی مکھی کے پروسیس سے وہ گزرتا ہے تو پھر وہ لذیذ اور میٹھا شہد بن جاتا ہے۔ اور ایسا جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور کثیر احادیث مبارکہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ رب ہمارا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ناز کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے پر۔ ہم لوگ ناز کریں کہ ہم اس رب کے بندے ہیں جس رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کیسا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرم فرمایا ہے کہ شہد کی مکھی کے ذریعے سے ہمیں میٹھا شہد عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، مزید مدنی پھول بھی ہوں گے، ذوق و شوق کو بڑھانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو دل میں بسانے والے۔ دل کے کانوں سے سلسلہ سنیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر یہ بھی انشاءاللہ ہمیں جاننے کو ملیں گے۔ تلاوت کلام پاک سن چکے ہیں، آئیے اب ہم سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی وقار بھائی، کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ سلمان بھائی انشاءاللہ عز و جل مولانا حسن رضا خان آپ کا لکھا کلام اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، سبحان اللہ، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ مدینہ مدینہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شہ جلالت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری،
فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، سب غم بھلا دیے چین پائیں گے، چین پائیں گے، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے
دل محشر میں غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمکے لاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھیں مد بھریا اس صورت نو میں جانا کھاتے جانے جہانا کھا سچ آقا میں رب دی شان کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجملکا ما سلکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش میں جاری ہے حکومت تیری. واہ جی واہ. حافظ صاحب میں نے نیت کی ہے مہروز بھائی کہ ہم یہ رمضان مبارک کے اندر ہی ایک سلسلہ کریں گے جس کا عنوان یہ ہوگا غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری. یہ عنوان ہوگا. ویسے ہم اپنے جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اپنے موضوعات ڈیسائیڈ کر چکے ہیں اور جسے آپ یوں کہیں کہ تقریباً تیاری ہماری مکمل ہے پورے رمضان مبارک کے 30 سلسلوں کی. لیکن ترمیم کا ظاہر سی بات ہے ثواب دیدی اختیار ایک پاس ہوتا ہے تو اس کو ہم استعمال کریں گے اور اس دن سلسلے کا عنوان ہوگا غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری. اور انشاءاللہ ایک آپ کو روایت سنائیں گے ایک آپ کو واقعہ سنائیں گے اور اس کے بعد پھر حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہی
یہی مصرع سنائیں گے، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری. اور قربان جائیں امام اہل سنت پر، کیا خان وعدہ ہے، حضور کی محبت کا کیسا فیضان ہے ان کے پاس. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا ہے نا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. یہی حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اور مقام پر کہتے ہیں، خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے. محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے شناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. اللہ اکبر. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. قربان جائیں امام اہل سنت پر، امام اہل سنت کے خان وعدے پر کیا قرآن و حدیث کی ترجمانی فرمائی ہے، اور کیا خوب ترجمانی فرمائی ہے. ماشاءاللہ. یہ تو بات چل نکلے اس طرف تو پھر یہ آگے چلتی ہی جائے گی. یہ ذکر مصطفیٰ کریم کا ہے. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. حضور کی شان میں بھی یہ اشعار یہ بالکل بیان کیے جا سکتے ہیں. بارہ مدنی چینل کے ناظرین، آقا کریم صلی اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم کتنے خوش نصیب ہیں. ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. اللہ اللہ. سبحان اللہ. ہمارے اعمال بھی ویسے ہی اچھے ہونے چاہیے. سلسلے کا عنوان ہے قدرت کی نشانیاں. جی حافظ صاحب آپ سے موضوع کی گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھی اگر ہم غور کریں تو انسان کے قرب و جوار سے لے کر اور دور دراز تک جہاں وہ غور فکر کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی. اور اسی کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اپنی مختلف مخلوق کی جانب اشارے فرما کر ان کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں غور اور خوض کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ جو لا محالہ بندے کو اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو اس کائنات کو، جو ان چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے. انسان صرف اپنے وجود پر ہی غور کرے، دور نہ جائے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اپنے جسم کے اندر بندہ پاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر جو انسان کو ملنے والی نعمتیں ہیں، ایسی عجیب و غریب نعمتیں، وہ مبارک انداز اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سے زائد بار ارشاد فرمایا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ارشاد فرمایا کہ جانور جو ہیں، من الانعام العبرہ، ارشاد فرمایا کہ جو جانور ہیں ان میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جانور جو دودھ دیتے ہیں ان کے جانب اللہ کریم نے یوں ارشاد فرمایا، دیکھو ہم تمہیں خون اور گوبر کے درمیان سے ستھرا دودھ دیتے ہیں. اور ارشاد فرمایا ایسا سائغل للشاربین، ارشاد فرمایا پینے کے لیے بڑا آسان ہے، اس کو پینے میں کوئی تگ و دو نہیں ہے. آدمی اس پر غور کرے. اگر ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، دودھ دینے والا جانور آپ ذبح کریں، اس کے جسم میں آپ کو کوئی دودھ کا جو ہے نا وہ پیالہ، دودھ کا کوئی برتن نظر نہیں آئے گا. لیکن کمال ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا کہ اس کے جسم سے جو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں وہ بعض وہ ہیں جو قابل نفرت ہے کہ آدمی جو ہے ان کے پاس نہیں بیٹھ پاتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہی کے درمیان سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں. اور وہ ایسا ہے خون کے درمیان سے رہا ہے، لیکن یہ قدرت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی. نہ خون کا رنگ ہے اس میں، نہ خون کا ذائقہ ہے، نہ آمیزش ہے اس کی. اور اسی طرح وہ چارہ جو جانور کے جسم میں پہنچا، جو بعد میں بدبو کی صورت اختیار کر جاتا ہے، فاضل مادوں کی صورت میں خارج ہوتا ہے، اس کا کوئی اثر جو ہے وہ دودھ کے اندر موجود نہیں ہے. صاف ستھرا اجلا ایسا
کہ بندہ پیے للشاربین، ارشاد سائغن، پینے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے کہ جو رب ہمیں جانوروں کے اور پھر اسے اللہ کریم نے فرمایا، اس پر غور کرو، اس پر فکر کرے بندہ کہ جو رب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانور کے ان اجزاء کے درمیان سے ایسا ستھرا دودھ ہمیں پلا رہا ہے، یقیناً یہ کسی انسان کا کام نہیں بلکہ یہ وہ ذات ہے، وہ رب ہے جو ایسی چیز، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا کام ہے کہ وہ ایسی اشیاء کے درمیان سے جو قابل نفرت ہے ایک ایسی چیز کی جانب ہماری توجہ دلا رہا، ہمیں عطا فرما رہا ہے جس سے فرار نہیں ہے بلکہ ہر بندہ اس کی جانب رجوع کرتا ہے۔ دودھ کی ہر ایک کو حاجت ہے، ضرورت ہے۔ اچھا، توانائی کے اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، ویسے بھی قلبی اعتبار سے بھی آدمی رغبت کرتا ہے، لیکن یہ کہاں سے رہا ہے؟ یہ میرا رب عطا فرما رہا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، بندے کو غور کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں علماء فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے جو ایک یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک حق ہے، شکر کا ایک انداز ہے، فرماتے ہیں جو رب خون اور گوبر کے درمیان سے تمہیں صاف ستھرا دودھ عطا فرماتا بغیر آمیزش کا، بغیر ملاوٹ کا، ارشاد فرماتے ہیں بندے کو بھی چاہیے کہ اللہ کی عبادت ایسے ہی کرے جس کے اندر ریا اور دکھاوے کا کوئی شائبہ اللہ ہو کر اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ رب ہمارا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور کیسا اس نے ہمارے لیے ایک دودھ کا انتظام فرمایا ہے، سبحان تیری قدرت، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ خالد بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم جل وعلا کی قدرت کی نشانیوں سے کائنات بھری پڑی ہے۔ جان چشتی بھائی نے بھی اس کی طرف ایک اشارہ کیا کہ بندہ اپنی ذات میں ہی دیکھ لے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے۔ پھر فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، زمین تو تمہاری ذات سے دور چلی گئی، تمہاری اپنی ذات میں نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا ہے جس کی قدرت کے عجائبات بالکل کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اور عقل مند جب ان عجائبات کو دیکھتے ہیں تو پھر اس بات پر یقین کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں کہ کائنات کو کوئی چلانے والا ہے اور وہ اکیلا ہے۔ اللہ اللہ، رب العالمین جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات ہے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اللہ اکبر، ہم اس رات میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر وہ ہٹ جاتا ہے، الگ ہی اس کا انداز ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رات جب جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، بالکل اندھیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رات ہے تو بالکل اندھیرا ہے، لیکن جب اس سے دن کو کھینچا جائے، آپ دیکھیں کہ ایک دم سے ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح ہم لائٹ بند کرتے ہیں تو بالکل اندھیرا ہو جائے، واہ واہ واہ، اور لائٹ کھولیں تو ایک دم سے روشنی ہو جائے۔ رب العالمین اس کو بیان کر رہا ہے کہ ہم اس میں کرتے کیا ہیں۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اللہ اللہ اللہ، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ اب وہ ایک چیز کھینچی جائے، جس طرح یہ ہم نے رکھا ہوا ہے، موبائل میں رکھ اس ڈائری کے اوپر ہے، اب میں اس کو کھینچوں گا نا تو ڈائری آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہوگی، ایسی بات، واہ اسی طرح بتدریج۔ اسی طرح جب دن کو کھینچ لیا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ رات نمودار ہونا شروع۔ اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ، فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سبحان اللہ، چاند سورج یہ بھی اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ان ساری چیزوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کیا، اور پھر اس کے بیان کرنے کا انداز ایسا ہے کہ بندہ غور و فکر کرے تو اس کی حقانیت میں ہی گم ہو جائے کہ واقعی جو رب بیان فرما رہا ہے وہی ہے، اور جیسا اس نے بیان فرمایا سلمان بھائی ویسا کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ صانع اپنی صنعت کا سب سے زیادہ عالم ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، اس کو معلوم ہے میں نے کیا بنایا ہے، کیسا بنایا ہے، یہ کیسے چلے گا۔ انسان کے جسم کا نظام ہے، اب دیکھیے کہ
مختلف اعضاء ہیں. یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں. قرآن کریم میں خود ہی مالک کریم نے ارشاد فرمایا نا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ تعالیٰ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اور کس کی ہو. واہ واہ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, حدیثہ. واہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں اور بالکل سچی اور پکی باتیں ہیں. واہ واہ واہ, کیا اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت کے عجائبات کو بندہ دیکھتا چلا جائے, غور کرتا چلا جائے. سبحان اللہ. قرآن میں کئی مقامات پر ان چیزوں کا بیان کیا اور پھر یہ ارشاد فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. ان ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں ضرور نشانیاں ہیں, عجائبات میں ضرور نشانیاں ہیں لقوم یعقلون, عقل مندوں کے لیے. صحیح. اس کے تحت مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تفسیر صراط الجنان میں ایک بات ارشاد فرمائی, بڑی پیاری لگی مجھے. ارشاد فرمایا کہ عقل اصل میں ہے ہی وہ کہ جو کائنات کے عجائبات میں غور کرے تو خالق تک پہنچ جائے. اللہ اکبر. اللہ اگر کوئی عقل ایسی چلتی ہے جو اس کے خلاف جائے, کہا پھر یہ عقل نہیں ہے. اسی لیے بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو محض عقل کا نہیں بلکہ سمجھدار بندہ عقل سلیم کا عقل سلیم کا سوال کرتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے رب کی قدرت ہے. وہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. سبحان اللہ. میں صدقے جاؤں, ہمارے مالک کی قدرت دیکھیں آپ, ہمارے رب تبارک و تعالی, ہمارے خدا کی عظمت دیکھیں آپ. رب تبارک و تعالی نے اشیاء بنائی ہیں اور کیسی خوبصورت اشیاء بنائی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو خالد بھائی نے بات بیان کی کیسی پیاری بات ہے. یوں نہیں کہ بٹن دبایا اور بجلی جو ہے وہ لائٹ جل گئی اور بٹن دبایا لائٹ بند ہو گئی, یوں نظام نہیں ہے. رات بھی جس طرح جو ہے وہ دن جس طرح جاتا ہے, رات آتی ہے پھر رات جاتی ہے اور دن بھی جو ہے وہ اسی انداز میں آتا ہے. اللہ اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ. یہ سب رات نے جب اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. رات نے جب اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. اور مالک کریم نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر یہاں زمین میں کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ فساد بچ جاتا. اس آیت کی روشنی میں تفسیر میں دو دلائل بیان ہوتے ہیں. اللہ اکبر. انہیں کہتے ہیں ایک ہے برہان تمانو اور ایک ہے برہان تتارد. ٹھیک ہے, اس کو سمجھنے کے لیے علم کلام بھی جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے اور پھر جو ہے وہ معاملہ واضح کھل کے آتا ہے. ایک واقعے کے ذریعے بتا دوں جی. جی ارشاد. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کسی شخص نے ایک بوڑھی عورت سے, بڑی سمجھدار تھی, جو اس کا ایک ہی کام تھا, چرخہ چلاتی رہتی تھی وہ. ٹھیک ہے. اس سے پوچھا, کہنے لگا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کچھ پہچانا یا بس چرخے پر ہی عمر گزر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ جی کیوں نہیں پہچانا اللہ تبارک تعالیٰ کو. کیسے؟ اس نے کہا یہ میرا چرخہ, اس سے میں نے پہچانا اللہ تبارک تعالیٰ کو. کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے, کیا تمہیں اس کے بارے میں معلوم؟ اس نے کہا ہاں جی. دلیل کیا ہے؟ کہنے لگی میرا چرخہ. انہوں نے کہا بھئی چرخہ کیسے دلیل ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو, جب تک میں اس کو گھماتی رہتی ہوں یہ چلتا رہتا ہے, جیسے ہی میں چھوڑتی ہوں یہ بند ہو جاتا ہے. اب کائنات کا نظام ہر وقت ہر گھڑی چل رہا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے چلانے والا ہے. اگر نہ ہوتا تو نظام رک جاتا. نظام کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کو چلانے والی کوئی ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے. اچھا پھر یہ بتاؤ کہ ایک ہے یا دو ہیں؟ تو کہنے لگی کہ ایک. تو اس نے کہا کہ بھئی اس کی دلیل,
کہنے لگی کہ یہی میرا چرخہ دلیل ہے اس بات کی. چرخہ کیسے دلیل ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں اس کو چلا رہی ہوں ایک رفتار سے, اگر کوئی اور بھی ہو ساتھ چلانے والا تو اب دو باتیں ہوں گی, یا تو میرے ساتھ مل کے وہ چلائے گا, اس کی رفتار تیز ہو جائے گی, رفتار تیز ہوگی تو جو حاصل ہونا تھا وہ حاصل نہیں ہو پائے گا, چرخے کا دھاگا ٹوٹ جائے گا, نظام درم برم ہو جائے گا, اور جو حاصل تھا, جو نتیجہ تھا, وہ حاصل نہیں ہوگا. اور اگر وہ مخالف سمت میں چلائے گا, میں ادھر چلا رہی ہوں اور وہ ادھر چلائے, تو اس نے بتایا کہ بھئی اب بھی دو صورتیں ہوں گی, اگر قوت دونوں کی برابر ہوگی تو نظام رک جائے گا, پھر بھی جو ہے وہ چرخے کا معاملہ ختم, اور اگر اس کی طاقت زیادہ ہوگی تو وہ اس کو الٹا چلا دے گا, تو اب بھی نظام جو ہے درم برم ہو جائے گا. کائنات کا نظام بالکل صحیح انداز میں ایک رفتار پر بغیر مخالف سمت کے چل رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے, نہ کوئی اور دوسرا ہے جو اس کے نظام میں خلل لائے, نہ اور کوئی دوسرا ہے جو اسے تعطل کا شکار بنائے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. گھر کو اگر ہم دیکھیں نا, اپنے ہی گھر کو اگر ہم دیکھیں, 4 دن کے لیے آپ گھر بند کر کے چلے جائیں ذرا, اور جب واپس آئیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ گھر میں واقعی میں کوئی نہیں تھا. ہم نہیں تھے تو ہمیں پتا ہے, لیکن گھر کے آثار بتا رہے ہوں گے کہ گھر میں کوئی نہیں تھا. اور جب آپ کسی ایسے گھر میں جائیں کہ جس میں لوگ رہتے ہیں, انسان بستے ہیں, تو اس کا سجا سمرا ہونا, سلیقے سے ہونا, اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس میں کچھ افراد رہتے ہیں اور سلیقے کے افراد رہتے ہیں. کائنات جو اتنے سلیقے سے چل رہی ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کوئی اس کا خدا ہے, اور وہی حقیقی خدا ہے, اور وحدہ لا شریک خدا ہے وہ. کائنات کے واقعتاً ذرے ذرے سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت, اس کی معبودیت اور اس کی ربوبیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے, اور لوگ اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھتے آئے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور خدا کی کیا دلیل ہے, دہیہ تھا اس نے سوال کیا, تو آپ نے فرمایا تو نے کبھی کشتی کا سفر کیا ہے, سمندر کا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا بالکل کیا ہے. کہا کبھی طوفان آئے؟ کہا ہاں آئے. کہا پھر کشتی کا کیا ہوا؟ کہا کشتی کے پرخچے اڑ گئے. کہا پھر کیا ہوا؟ تیرا بھروسہ کس پہ تھا اس وقت؟ تو کہا پھر وہ میں ایک تختے پہ تھا. تو کہا تختہ بھی ختم ہو گیا, پھر کیا ہوا؟ پھر تجھے امید تھی بچنے کی, یا تو نے کہا اب میں ختم؟ کہا نہیں, پھر بھی امید تھی کہ میں بچ سکتا. تو کہا وہ کس کی امید تھی تجھے؟ اب وہ مبہم, وہ مبہوت ہو گیا کہ اب مجھے امید کس کی تھی, کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا. کوئی مسلمان ہوتا تو کہتا اللہ کی امید تھی, رب کی امید تھی, وحدہ لا شریک ذات جو ہے ساری کائنات کا نظام چلانے والی, مجھے عدم سے وجود میں لانے والی, جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا وہی مجھے بچائے گا, وہی مجھے مارے گا. لیکن وہ مبہوت ہو گیا. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, دیکھ جب تو کشتی میں سفر کر رہا تھا اور ملح چلا رہا تھا, تیرا بھروسہ ملح پہ تھا. جب کشتی پر تھا ملح پہ تھا, اور پھر جب ملح کشتی ٹوٹی اور ملح بھی ڈوب گیا اور کشتی بھی ٹوٹ گئی, تیرا بھروسہ ملح پہ سے بھی ختم ہوا, کشتی پر سے بھی ختم ہوا. تو پھر تیرے پاس جو تختہ آیا, پھٹا آیا, لکڑی کا ٹکڑا آیا, جس کو تو نے گرفت میں لیا ہوا تھا, تیرا بھروسہ اس پہ تھا. لیکن جب تیری گرفت سے وہ بھی نکل گیا, تیرے سارے بھروسے ختم ہو گئے, تو پھر کس بات کی امید رکھتا ہے؟ تو اب جو تو نے امید رکھی ہوئی ہے نا, وہی خدا ہے, اور وہی اس نظام ہستی کو, نظام کائنات کو چلا رہا ہے. تیرے دل میں امید پیدا کرنے والا وہی خدا ہے. اللہ 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 اللہ, وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, دکھائی بھی جو نہ دے نظر کو وہ آ رہا ہے, وہی خدا سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ہم کیا کیا غور کریں, کیا کیا کہیں.
حافظ صاحب نے ایک بات کہی تھی، بندہ اپنی ذات پر ہی غور کر لے، اور اس سے بھی اگر لطیف بات ایک کہی جائے تو وہ یہ کہی جا سکتی ہے بندہ اپنی آنکھ پر ہی غور کر لے۔ اللہ، اس سے بھی لطیف بات جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی آنکھ کے ریٹینا پر ہی غور کر لے۔ آنکھ کا پردہ جو ہوتا ہے ریٹینا، جس کے اوپر ہم جو دیکھتے ہیں اس کا عکس جو ہے جو بنتا ہے وہ ریٹینا پر بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کو دیکھ لیا جائے تو یہ کوئی ہے ریٹینا بنانے والا دنیا میں کوئی ریٹینا بنا کے دکھائے، آنکھ کا پردہ بنا کے دکھائے؟ آنکھ اگر جو ہے وہ بندے کی آنکھ کا ریٹینا خراب ہو جائے تو پھر اس بندے کی آنکھ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ آنکھ کا ریٹینا بنانے والا کون؟ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے اور وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں آپ کو بہت سارے نظر آ جائیں گے۔ اس کی ایک زندہ مثال لے لیجئے، والکینوز، ان کو دیکھ لیں، اب آتش فشاں دیکھ لیں۔ آتش فشاں ہے، ہم دیکھیں زمین میں بور کرتے ہیں تو زمین میں سے کیا نکلتا ہے؟ بورنگ کریں تو کیا نکلتا ہے؟ پانی، ٹھیک ہے؟ ہو تو جی ہو تو چلے ٹھیک، یہ ورنہ بورنگ کا فائدہ ہے کوئی نہیں، مٹی نکلے گی، یوں کر لے چلے، مٹی تو نکلے گی نا جی، آپ سب پانی نکلے گی نہ نکلے، مٹی تو نکلے گی۔ چلے بہرحال ہم زمین میں سوراخ کر رہے ہیں تو کیا نکل رہا ہے؟ مٹی نکل رہی ہے، اس کے بعد ریت ہے، پانی ہے، پتھر جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ لیکن آتش فشاں کو اگر آپ دیکھیں، آتش فشاں، زمین سے جو لاوا ابل رہا ہے، یہ نکل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ زیر زمین، زمین کے نیچے یہ چٹانیں ہیں، یہ پتھر ہیں جو پگھل رہے ہیں۔ یہ لاوا جو ہوتا ہے آتش فشاں سے جو پھٹتا ہے، اس کا درجہ حرارت 700 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 1200 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حافظ صاحب، گرمی جو ہے وہ جب 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو حال کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ 100 سینٹی گریڈ پر پانی جو ہے وہ ابلنا شروع کر دیتا ہے، نقطہ کھلاؤ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ پانی کا، وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اب جی بوائلنگ پوائنٹ، اب آپ دیکھیں یہ جو لاوا ہوتا ہے یہ 700 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 1200 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے یہ گرم ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ بھی زمین سے نکلتا ہے۔ اچھا، آتش فشاں کی بھی پھر 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اللہ اللہ، یہ آتش فشاں بنانے والا کون؟ اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، 3 قسمیں ہوتی ہیں آتش فشاں کی۔ ایک آتش فشاں وہ ہوتا ہے جو ورکنگ آتش فشاں، جو کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر سے راکھ نکلتی رہتی ہے، لاوا بہتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آتش فشاں وہ ہوتا ہے کہ جو مسلسل، جس سے راکھ اور مسلسل لاوا نہیں نکلتا بلکہ وہ سو جاتا ہے، جسے آپ کہیں وہ سلیپنگ موڈ پر آتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد یا کوئی انسیڈنٹ جو ہے وہ ہونے کی بنا پر زیر زمین جو پلیٹس ہیں ان کے جو ہے وہ ہلنے کی بنا پر یا ان کے ساتھ میں ٹکرانے کی بنا پر یا کسی بھی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے، وہ سویا ہوا آتش فشاں جاگ جاتا ہے اور دھماکے سے ایک دم سے پھٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا قسم کا آتش فشاں کیا ہوتا ہے؟ تیسرے قسم کا آتش فشاں وہ ہے کہ جو کسی دور میں آتش فشاں تھا، اس سے لاوا نکلا لیکن اب وہ ڈیڈ ہو چکا ہے۔ تو یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے، سبحان اللہ۔ مالک کریم نے سمندر بنائے، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کا جب بیان ہو تو یوں ہو کہ سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ چاند کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تارے کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ آسمان کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ انسان کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ فرشتے کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ زمین پر سمندر کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ جو ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھتے چلے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پانی دیکھیں مہروز بھائی، پانی مل رہا ہے ہمیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کیا آیت کریمہ ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک تو یہ پانی رب العالمین جل وعلا آسمان سے نازل فرماتا ہے، کیا بات، پھر اس پانی کے ذریعے ویمددکم باموال وبنین، آہا، تمہیں مال عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، تمہیں بیٹے عطا فرماتا ہے، اولاد عطا فرماتا ہے۔ اور کیا آگے ارشاد فرمایا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات بھی اسی پانی سے،
یجعل لکم انہارا، اور الگ سے پانی کی نہریں جو ہیں وہ بھی اس پانی سے. ایک جگہ ارشاد فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. اللہ اللہ، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے پانی اتارا ہے. واہ. منہ شراب، اس پانی سے تم پیتے ہو، ومنہ شجر، اور اسی سے پیڑ بھی اگتے ہیں. اللہ 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 فیہ تسیمون، اور اسی سے تم اپنے جانوروں کو چراتے بھی ہو. سبحان ینبت لکم بہ الزرع، اسی کے ذریعے سے کھیتی اگاتے ہو. کیا بات. والزیتون، زیتون اگاتے ہو. واہ. والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات، اللہ 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 اللہ. کھجور اور انگور اور دیگر پھل اگاتے ہو. پھر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. اللہ، تفکر کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ہم مختلف چیزوں پر سلمان بھائی سائنس بھی غور کرتی ہے کہ جناب زلزلہ کیوں آیا، یہ پلیٹ اس طرح سے یوں ہلی، ایسا ہوا ویسا ہوا وغیرہ وغیرہ. کئی ساری لاجکس اس کی بیان کی جاتی ہیں جو بالکل ہوتی ہیں، لیکن ان ساری لاجکس کو لے کر انسان جس نتیجے تک پہنچے نا کہ جس پلیٹ کے ہلنے کی وجہ سے زلزلہ آیا ہے اس کو حرکت دینے والا اللہ اللہ، نتیجہ یہی آئے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پیارا بیان ہو رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، میرے کان میں آواز آ گئی ہے کہ اس سلسلے کا جو ٹائم ہے یہ 10 منٹس جو ہے یہ تقریباً ریمیننگ ہے. اللہ اکبر. ابھی تو یوں سمجھے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، ان پر بات یہ سٹارٹ ہوئی ہے. اور سورہ نحل ہے نا، سورہ نحل، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پڑھنا چاہے تو سورہ نحل اور اس کی تفسیر، اس کا مطالعہ کیا جائے، بڑی زبردست ہے. اور تفسیر صراط الجنان کے اندر آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے، مکتبۃ المدینہ نے تفسیر صراط الجنان کے 10 والیومز 10 جلدیں یہ شائع بھی کی ہیں. مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اینڈرائیڈ اگر موبائل یوز کرتے ہیں یا دوسرا ورژن اس کا جو ہے وہ iOS یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ یہ حاصل کر سکتے ہیں. پلے سٹور سے، ایپ سٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. الحمدللہ میرے موبائل میں بھی ہے یہ اپلیکیشن، جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے جی، القرآن ٹرانسلیشن. یہ اپلیکیشن ہے، بڑی زبردست ہے. اور الحمدللہ میں نے اس سے مطالعہ بھی کیا ہے. ایک اور اپلیکیشن بھی ہے مکتبۃ المدینہ کی قرآن کریم کے حوالے سے، القرآن الکریم کے نام سے ہے. دعوت اسلامی کی IT مجلس کی طرف سے یہ اپلیکیشن جاری کی گئی ہے. بہرحال ان سے آپ اکتساب فیض کر سکتے ہیں اور بہت سارا علم دین حاصل کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، کچھ آپ کے میسیجز بھی ہیں. ایک میسیج یہ ہے، آج تو لگتا ہے کہ آج آپ سب کی عید ہے، آپ اتنا خوش ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت کا، صنعت کا بیان کر رہے ہیں تو ہم اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا رب کتنی عظمت والا ہے. سبحان، ہم سچے رب کے ماننے والے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں. آمین. وہ رب تبارک و تعالیٰ، اللہ 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 اللہ، انسان کو وجود دینے والا. انسان کا وجود بھی اللہ کی نشانی. میروز بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. وہ ہے بندہ کو دنیا میں انسان بنا کے دکھائے، پیدا کر کے دکھائے، کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ احسن صورت بنائی ہے، کس نے بنائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے. اللہ اکبر. الذی خلقک فسواک فعدلک. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے آدمی، تجھے اپنے کرم والے رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، کتنا تجھے حسین بنایا ہے اور کتنے پیارے انداز میں تخلیق فرمایا ہے. اللہ اکبر. پھر بھی اے انسان، تجھے اپنے رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دانت ہے نا، دانت، یہ دانت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اوہ اللہ اکبر. جن کے دانت نہیں آپ ان سے پوچھیں. آرٹیفیشل دانت جو بیچارے لگوا بھی لیتے ہیں، ایک تو دانتوں کا علاج بڑا مہنگا ہے، اور جو لگوا لیتے ہیں وہ بیچارے ضروری نہیں کہ اب جو آرٹیفیشل دانت لگا لیے
اب وہ بالکل ایزی اور مطلب آسانی سے گھوم رہے نہیں، پھر بھی ان کی کچھ نہ کچھ میڈیکیشنز وغیرہ کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی علاج کا سلسلہ یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اللہ کریم نے کتنی نعمتیں دی ہیں، ہم کیا کیا بیان کریں مہروز بھائی۔ سلمان بھائی، اگر کوئی انسان جیسے دانت وغیرہ کی آپ مثال دے رہے ہیں، نہیں ہو بھی جاتا ہے تو اس کے تقاضے مختلف ہو جاتے ہیں، اس کی احتیاطیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس انسان کو تخلیق فرمایا ہے نا، بڑا رف اینڈ ٹف ہے یہ انسان بڑا رف اینڈ ٹف ہے۔ جس انداز سے ہم زندگیاں گزارتے ہیں، اگر ہم دیکھیں ہماری ناک دیکھیں کتنی نازک سی ہے، زبان دیکھیں کتنی نازک سی ہے، کان کتنے نازک سے ہیں، ہاتھ کتنے نازک سے ہیں، لیکن یہ انسان کائنات کو حکومت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ان اوصاف کا حامل بنایا ہے، اور پھر اسے اس کائنات کے لیے، کائنات میں سروائیو کرنے کے لیے اس کو مطلب جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بنایا ہے۔ واہ 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 واہ، انسان کی جو تخلیق ہے نا، کیا بات، ایک تو سسٹم ہے جو آیتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان فرمائے۔ یہاں پہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا انسان کی تخلیق کے تو مراحل جو بیان ہوئے وہ ہیں کہ ایک عمل ہوا اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے ایک انسان جو ہے جنریٹ ہوا، وہ ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن وہی ساری چیزیں ہوں اور اللہ چاہے کہ اس انسان کو نہیں پیدا کرنا، اللہ چاہے اس کو نہیں بنانا، ساری کائنات مل کے بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ رب العزت نے ایسا کمال ہے اس کی قدرت کا۔ اور پھر دیکھیے سلمان بھائی، بعض اوقات ہم سنتے ہیں کہ جی چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں، پتھر کو آپ اوپر سے چھوڑیں تو نیچے ہی آ جائے گا، کہتے ہیں کہنے والے، تو یہ کائنات بھی گویا کہ خود بخود بن گئی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، یہ لکڑی ہے، لکڑی جو ہے یہ درخت جو ہے لکڑی کا ہوتا ہے، کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، درخت لکڑی کا ہے۔ اگر لکڑی کا جو طبعی ساخت ہے، طبعی اس کی جو نشو نما ہے وہ اوپر کی جانب ہے، اگر اوپر کی جانب ہے تو اس کی جو جڑیں ہیں وہ زمین میں کیوں بڑھتی ہیں؟ اور اگر اس کی طبعی نشو نما زمین کی جانب ہے، اندر کی طرف ہے، تو پھر اس کا تنا اوپر کیوں آتا ہے؟ اگر آپ بولیں اوپر نیچے کی طرف ہے، اوپر نیچے اپ ڈاؤن ہے، تو پھر اس کی شاخیں یوں کیوں پھیرتی ہیں؟ واہ واہ واہ، ایک ہی ہے، لکڑی ہے، واہ 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 واہ، کمال، کوئی ہے، واہ 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 واہ، ان چیزوں کو اس انداز پہ چلا رہا ہے۔ آپ دیکھیے چیزوں میں تاثیر کہاں سے آئی؟ اگر آگ میں تاثیر ہوتی تو جلاتی نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکی، اگر چھری میں کاٹنے کی طاقت ہوتی تو اسماعیل علیہ السلام کا یا وہ جو دمبا پیش کیا گیا اسماعیل علیہ السلام کا گردن پہ چلتی نہ، نہیں چلی، کیوں نہیں چلی؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، مچھلی کے پیٹ میں جانے سے ختم ہی ہو جاتے ہیں نا ظاہری اعتبار سے تو، لیکن وہاں پہ زندگی کس نے دی؟ تو یہاں پہ بھی زندگی اسی نے دی۔ مقامات پہ انسان سوچنے کو تو مجبور ہو کہ ان مقامات پہ جا کے رزق دینے والا کون ہے، سانسیں چلانے والا کون ہے، تو انسان کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا اللہ اللہ بھائی۔ اور یہ تو ہم چیزوں کی بات کر رہے ہیں نا، ذرا ہم اپنے جذبات پہ سوچیں، جذبات پہ سوچیں۔ جس وقت میں رو رہا ہوتا ہوں، اگر مجھے ماں کے یاد آنے سے تسکین ملتی ہے اور اس کی کیا کہنا چاہیے، مطلب بوسہ دینے سے، اس کے شفقت فرمانے سے مجھے تسکین ملتی ہے، یہ تسکین کہاں سے آئی؟ یہ تسکین کیسے آ گئی؟ اگر کوئی شخص مجھ سے گلے ملتا ہے، خوشی کے جذبات کے ساتھ گلے ملتا ہے تو میں مسکرانے کیوں لگتا ہوں؟ اگر کوئی شخص رو رہا ہے، ایموشنل ہوا ہے، اس صورت میں آتا ہے، اپنا سر میرے گردن پہ رکھتا ہے، میرے کندھے پہ رکھتا ہے، اور میں اسے دلاسا دیتا ہوں، غم اس کا ہے، ایموشنل میں کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ چیزیں کس نے پیدا کری؟ ماں اس کی مری ہے، ایموشنل وہ ہو رہا ہے، رو وہ رہا ہے، تو میرے دل میں درد کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہیں تو لکڑیوں میں کیوں نہیں ہے، پتھروں میں کیوں نہیں ہے؟ ہوگا تو ہوگا، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اندر کس نے رکھا؟ اللہ اللہ۔ بچے کو بھوک لگتی ہے، ماں کو کیسے احساس ہو جاتا ہے؟ کبھی سوچے تو انسان، باقی میں اس رب کی ناشکری، اس رب کا انکار کیسے؟ اللہ اللہ اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اور گھڑی کہہ رہی ہے کہ صرف 3 منٹ باقی ہیں، ابھی ٹائم ختم ہونے والا ہے، اور کیا کیا بیان کریں۔ اللہ اکبر۔ جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، سبحان اللہ، ہمارا رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس جیسا کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کریم پھر رحمان بھی ہے،
رحیم بھی ہے، واہ جی۔ رحمان الدنیا والآخرہ۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندہ بنائے اور قرآن کریم پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر رہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے۔ بات ظاہر سی بات ہے، گھڑی کہہ رہی ہے کہ وقت اختتام پذیر ہے، تو ہم یہیں پر بات کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، کہ ہمارا رب ہمیں بہت کچھ عطا فرما رہا ہے، تو ہمیں اس رب کا حقیقی بندہ بننا ہے، فرما بردار بندہ بننا ہے۔ گرمی ہو، سردی ہو، کام ہو، کاج ہو، تجارت ہو، مسئلہ ہو، جو بھی ہو، روزے ہم نے رکھنے ہیں، نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں، عبادت ہم نے اس کی کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ ساری باتیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنا ہے، اور اس جو ہے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے، اپنے عطیات کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے۔ اللہ ہماری خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہے اس میں مزید مولا تعالی اضافہ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام کے دو اشعار آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، گیسو والوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، یا رمضان یا